قوم کی سرزمین ہے جس نے مسلمانوں پر مغربی اقوام کی یلغاروں کا مقابلہ کیا اور آج تک اپنی آزادی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ترکوں کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترکوں نے مشرق میں دیواریں چین سے لے کر مغرب میں اسکیا تک حکومت کی، شمال میں کرینیا سے لے کر جنوب میں حجاز تک حکومت کی۔ ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی آباد ہے۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ کی ایک مضبوط اور طویل المدت سلطنت تھی۔ سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی اسلامی طاقت اور سپر پاور تھی جس نے مشرق وسطیٰ، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زیادہ حکومت کی۔ اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک رہنما عثمان اول نے 1299 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمانی ترکوں نے باضابطہ طور پر اپنی حکومت قائم کی، جنہوں نے عثمان اول، اورحان، مراد اول اور بازید اول کی سربراہی میں اپنا علاقہ بڑھایا۔ 1453 میں سلطان محمد دوم نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطینیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت آپ ترکوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے آج تک ان کا نام سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح بازنطینی سلطنت کا 1000 سالہ دور ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ قسطنطنیہ جن 7 پہاڑوں پر آباد تھا، ان سب کی چوٹیوں پر بڑے بڑے گنبدوں اور اونچے اونچے نوکیلے میناروں والی مسجدیں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح عیسائیت کا یہ سب سے بڑا مرکز اسلام کا رنگ اختیار کرنے لگا، جس کی وجہ سے پہلے اس کا نام اسلام بول اور پھر استنبول رکھ دیا گیا۔ یہ نام بھی سلطان محمد نے رکھا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استنبول میں تعلیمی ادارے، مدارس اور کتب خانے بن گئے۔ استنبول تجارت اور ثقافت کا ایک بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ 24 جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں ترکی میں جمہوریت قائم ہو گئی۔ اس معاہدے کو 100 سال کے لیے ترکی میں نافذ کر دیا گیا۔ اس معاہدہ لوزان میں یہ طے پایا کہ ترکی اپنی سرزمین سے تیل نکالنے کی بجائے تیل خریدے گا، باسفورس سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ دور خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے ورثاء کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کے پہلے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے ملک کو تیزی سے سیکولرائز کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کے بعد کئی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں اور پھر ایک نئی سیاسی قوت پیدا ہوئی۔ رجب طیب اردگان کی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی کہ AKP نے معاشی اصلاحات کے دور کا آغاز کیا۔ انہوں نے ترکی کی یورپی یونین میں داخلی اور سیاسی منظرنامے میں فوج کی مداخلت کو کم کیا۔ 2002 کے الیکشن میں رجب طیب اردگان نے پہلی بار پارٹی لیڈر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ ان کی پارٹی نے 34.3% کی شرح سے الیکشن کو جیت لیا۔ 2007 میں جب طیب اردگان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ مظاہرے ہونے لگے، احتجاج ریکارڈ ہونے لگے اور انہوں نے اپنی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ 2011 میں ان کی پارٹی 337 سیٹوں سے جیتی اور تقریباً 50% کی شرح سے کامیابی حاصل کی۔ طیب اردگان کو لگاتار تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ طیب اردگان ہی وہ لیڈر ہے جس نے اپنے دور حکومت میں IMF کا 123 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا۔ ترکی میں 12 سال سے کم عمر بچوں کے قرآن پاک پڑھنے پر پابندی عائد تھی۔ انہوں نے اس پابندی کو ختم کیا، جس سے مدرسوں میں بچوں کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ ترک صدر نے صرف 1 سال میں 2000 نئی مسجدیں تعمیر کروائیں، بہت سی بند مساجد کو دوبارہ بحال کیا۔ ترکی میں خواتین دوران ڈیوٹی حجاب نہیں کر سکتی تھیں، لیکن آج یہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 26 ارب ڈالر سے 150 ارب ڈالر تک تجاوز کروائے۔ ملک میں 26 نئے ایئرپورٹ تعمیر کروائے۔ دنیا میں صاف ساحلوں کا اعزاز پچھلے کئی سالوں سے ترکی کو حاصل ہو رہا ہے۔ طیب اردگان کے دور حکومت میں پانی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا۔ ترکش ایئر لائن کو یورپ کی پہلی اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن کا درجہ حاصل ہے۔ سال 2023 کا ساری دنیا کو بے چینی سے انتظار ہے، کیونکہ 2023 میں ترکی کا 100 سالہ معاہدہ، جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس معاہدے نے ترکی پر بہت سی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس معاہدے کے خاتمے سے ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور مسلمانوں کے دشمن ممالک میں افراتفری کا عالم ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں مسلمان اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر غالب نہ ہو جائیں۔
اس وجہ سے امریکہ ترکی کو طرح طرح سے دھمکا رہا ہے۔ وہ ترکی کو 2023 سے پہلے ہی کمزور بنانے کی کوشش میں ہے، لیکن ترکی کا صدر رجب اردگان ایک سچا پکا مسلمان ہے جو ترکی کے لیے نمایاں کام کر رہا ہے۔ طیب اردگان یہود و نصارہ کی دھمکیوں کے آگے اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ دشمن ممالک ترکی کے حالات خراب کرنے کی مسلسل کوشش میں ہیں۔ 2023 کے بعد بہت اہم تبدیلیاں ہونے والی ہیں جس کی تیاری ترکی نے پہلے سے کر رکھی ہے۔ سال 2023 کے بعد پوری دنیا میں انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ ترکی روس سے دفاعی نظام S-400 خرید رہا ہے۔ اس نظام کے نفاذ سے ترکی کی حدود میں کوئی پرندہ بھی ترکی کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکے گا، جسے امریکہ ناکام بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ امریکہ کی ان کوششوں کا طیب اردگان منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ سال 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک عالمی طاقت بن کر دنیا کی سرزمین پر ابھرے گا۔ معاشی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ترکی کا پرانا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ترکی باسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کرے گا، اپنے کھوئے ہوئے علاقے پانے کے لیے اپنی جان لگا دے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان ترکی واپس آ سکیں گے، ملک میں اپنا تیل نکالے گا اور دوسرے ملکوں کو برآمد کرے گا۔ اسلام کے نفاذ اور خلافت کو بحال کر سکے گا۔ سیکولر سسٹم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ترکی اپنی سرزمین سے پیٹرول نکالے گا، ایک نئی نہر کھودے گا جو نہر الاسود اور مرمرا کو باہم ملا دے گی۔ ترکی کے صدر اور ترکی کی عوام کو 2023 کا بے تابی سے انتظار ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہسٹوپیڈیا کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک شیئر